السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ باورچی خانے کا تمام کام نمٹا کر وہ کمرے میں آئی اور اپنے لحاف میں گھسی ہی تھی کہ دوپہر کو اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دماغ کی اسکرین پہ پوری جزائیت کے ساتھ نظر آنے لگا تو فکر مندی سے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر سے اٹھ بیٹھی۔ اس معاملے میں لاپرواہی کی سی صورت ٹھیک نہیں۔ اپنی سوچ پر سنجیدگی سے دھیان دیتی وہ بستر سے نکلی اور سرعت سے پیروں میں سلیپر اڑستی کمرے کی الماری کی طرف بڑھ گئی جہاں سے اسے مطلوبہ چیز چند سیکنڈ کی تلاش کے بعد ہی مل گئی، اور وہ مطلوبہ چیز تھی تالا، جس کی چابی ساتھ ہی لٹکی ہوئی تھی۔ اسے پیٹی کو تالا لگانا تھا۔ شادی والا گھر اور یہ لاپرواہی ہرگز نہیں۔ اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدموں کا رخ پیٹی والے کمرے کی طرف تھا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کی صبح ہو گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی کچن سنبھالنے کی ہوتی تھی اور یہ ذمہ داری اسے پچھلے 2 ماہ ہوئے امی نے سونپ دی تھی۔ بڑی تو اپنے گھر چلی جائے گی، اب تم باورچی خانے کا دھیان کرو۔ فوزیہ سے بڑی ارم کی شادی طے پا گئی تھی تو امی نے باورچی خانے کا انتظام و انفرام فوزیہ کو سنبھالنے کی تلقین کی، جو اس نے بنا کسی بوجھ اور اکتاہٹ کے یہ ذمہ داری پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے سر لے لی۔ ویسے بھی ارم کے بعد بہنوں میں اس کا نمبر تھا۔ اس سے چھوٹی مزید 2 بہنیں تھیں۔ گھر والوں کے لیے صبح کا ناشتہ بنانے کے علاوہ ان دنوں باورچی خانے کا کام اضافی ہو گیا تھا کیونکہ شادی والا گھر تھا، دور دراز سے مہمان آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ 2 منزلہ گھر میں کل 6 کمرے تھے، 3 اوپری منزل پہ اور 3 نچلی میں۔ اوپر والے کمروں میں تو فوزیہ کے ابو رفیق صاحب کے دور دراز شہروں سے رشتہ دار ٹھہرے ہوئے تھے، اور نچلی منزل میں 2 کمرے تو افراد خانہ کے استعمال میں تھے اور ایک کمرہ جو پیٹی والا کمرہ تھا، اس میں شادی کا بہت سا قیمتی سامان پیٹھی میں رکھا ہوا تھا۔ پراٹھوں کے ساتھ سبزی والا آملیٹ بنانے کے ساتھ فوزیہ نے چائے کا پانی کیتلی میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے کچھ آوازیں سنیں، کچھ زیادہ سخت اور ناراض سی اور کچھ ذرا نرم اور منمناتی ہوئی۔ آوازیں شاید پیٹی والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ کام میں مصروف یہ فوزیہ کا خیال تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بات پہ گرم گرم بحث جاری ہے اور اس وقت اس بحث سے زیادہ دنیا کا کوئی کام اہم نہیں۔ مگر یہ بحث کس بات پہ ہو رہی تھی، فوزیہ لا علم تھی۔ چائے کے قہوے کا چولہا آہستہ کرتی وہ صبح سویرے ہونے والی اس بحث و مباحثے کی وجہ جاننے چل پڑی۔ ارے ہم کوئی چور ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں؟ فوزیہ کا اندازہ 100% درست تھا۔ آوازیں واقعی پیٹی والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ قریب جا کر سنا تو معلوم ہوا کہ یہ سخت اور ناراض سی آواز فوزیہ کی خالہ زبیدہ کی تھی۔ ارے نہیں آپا، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ منمناہٹ فوزیہ کی امی راحلہ کی تھی۔ سادہ اور صاف ستھری فطرت کی مالک راحلہ سدا ایسی تھی، نرم خو، نرم دل، اپنوں کا خیال و خلوص و دل نیت سے رکھنے والی۔ تو پھر آخر اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ یہ بھاری بھرکم کھانسی زدہ سی آواز جو پیٹی والے کمرے میں گونجتی ہوئی سنائی دی، یہ مقبول خالو کی آواز تھی، مزاج کے آتشی، ایک دم سے بھڑک اٹھنے والے۔ ان کے آتشی مزاج سے تو پورا خاندان خوف کھاتا تھا۔ چھوٹی سی بات پہ پانی پت کی گویا جنگ چھیڑ دینا ان کی عادت تھی۔ یہاں کوئی بات بری لگی، چاہے وہ اتنی شدید بری نہ بھی ہو، بس مقبول خالو کے نازک مزاج لگی تو بس مچا دیا ایک دم سے طوفان۔ آواز بتا رہی تھی کہ مقبول خالو کو پھر سے کوئی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ نہار منہ ناشتے کے بغیر ہی انہوں نے جنگ کے لیے میدان سجا لیا تھا۔ آخر ان کا آتشی مزاج کس بات پہ ناگواری محسوس کرتے صبح ہی صبح بھڑکا تھا، یہ جاننے کے لیے گھبرائی ہوئی فوزیہ تیز قدموں سے چلتی پیٹی والے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر متحر سی رہ گئی۔ فوزیہ کی دونوں چھوٹی بہنوں کے علاوہ ارم جس کی شادی تھی وہ بھی کمرے میں پہلے سے موجود تھی۔ فوزیہ کی امی بھی وہیں تھی، مطلب
کہ سب آخر میں اس بحث و مباحثے کی خبر فوزیہ تک پہنچی تھی۔ ان سب کے علاوہ پیٹی والے کمرے میں زبیدہ خالہ، مقبول خالو، ان کا 15 سالہ بیٹا اختر، 20 سالہ بیٹی شیلا، سبھی ایسے چوکس اپنے اپنے مورچوں پر بیٹھے تھے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں ہی جنگ چھڑنے والی ہو۔ سب کے نتنے غصے میں پھولے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ بھبو ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اشارے سے ارم سے پوچھتے ہوئے فوزیہ نے استفسار کیا ہی تھا کہ ارم خاموشی سے اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ تم رات کو پیٹی والے کمرے میں گئیں؟ وہ دونوں پھر سے باورچی خانے میں آ گئی تھیں، جہاں چولہے پہ رکھا چائے کا کہوا فوزیہ کا منتظر بالکل تیار تھا۔ ہاں، آنچ کو ذرا تیز کرتے ہوئے فوزیہ نے اس میں دودھ ڈال دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح سویرے گھر میں یہ بحث کیوں ہو رہی تھی۔ پیٹی کو تالا لگایا تھا؟ ارم کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں تو دودھ کے بعد اب اس نے چائے میں چینی ڈالی تھی۔ زبیدہ خالہ اور مقبول خالو اس وقت جاگ رہے تھے۔ ارم بہت پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، دیگچی کا ڈھکن بند کر کے رکھتے ہوئے فوزیہ نے اس ہاں کے ساتھ سر کو بھی تیزی سے ہلایا تھا۔ او خدایا، کیا ضرورت تھی تمہیں اس وقت کمرے میں جا کر سب کے سامنے پیٹی کو تالا لگانے کی؟ فوزیہ، جو کہ ناشتے کی ٹرالی تیار کرتے ہوئے اپنے دھیان میں تھی، ارم کے سٹ پٹانے پہ حیران سی رہ گئی۔ کیوں، کیا ہوا ارم آپی؟ کچھ غلط کر دیا میں نے؟ غلط؟ بہت زیادہ غلط فوزیہ۔ پیٹی والا کمرہ شادی کے دنوں میں گھر کا سب سے اہم کمرہ تھا، شاید مہمان خانے سے بھی زیادہ۔ ویسے تو شادی کے دنوں میں مہمانوں کی وجہ سے ہر کمرہ ہی مہمان خانہ بن جاتا ہے، اور پھر خاص کر ایسے گھرانوں میں جہاں رشتہ دار دور دراز کے شہروں سے شادی کی شرکت کے لیے آئے ہوں۔ ارم کی شادی تھی، راحیلہ کے گھر کی پہلی خوشی تھی، تو ان کے گھر میں رشتہ دار ٹھہرنے آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لیے سب کمروں کو خالی کرتے خود اہل خانہ 2 کمروں میں محدود ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں راحیلہ کی بڑی بہن زبیدہ، جو کہ سرخودہ میں رہتی تھی، بالکل اچانک آخری دنوں میں آئی، تو ان کے لیے جو کمرہ خالی کرنا پڑا تھا وہ پیٹی والا کمرہ، جو کہ اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ یہ پیٹی کے علاوہ اس میں 3 چارپائیاں بآسانی آ گئی تھیں۔ پہلے تو زبیدہ آپا کا پروگرام تھا کہ لاہور شہر کے کسی اچھے سے ہوٹل میں قیام کریں گی، مگر لاہور آ کر ہوٹلوں کے آسمانوں پر چڑھے ہوئے کرائے کا علم ہوا تو فوراً سے اپنا پروگرام بدلتے ہوئے بہن کے گھر ڈیرا ڈالنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ پوچھنے کی ایک بار بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ گھر میں ہمارے ٹھہرنے کے لیے کوئی کمرہ خالی بھی ہے یا نہیں۔ زبیدہ آپا شروع سے ہی احساس سے عاری فطرت و عادت کی مالک تھیں۔ بس فون پہ اطلاع دی اور ٹھیک 20 منٹ بعد یوں پہنچ گئیں کہ جیسے گیٹ کے پاس ہی 20 منٹ سے کھڑے تھے کہ میزبان فیملی کو اطلاع دینا ہمارا فرض تھا، جو ہم نے ادا کیا۔ کوئی کمرہ خالی ہے یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اور پھر ان کے اچانک یوں پروگرام پہ مروت کی ماری بہن راحیلہ اپنی مجبوری بتا کر انکار بھی نہ کر سکیں، جبکہ بیٹیوں نے کہا بھی کہ خالہ کو بتا دیں کہ گھر میں کوئی کمرہ خالی نہیں سوائے پیٹی والے کمرے کے، اور وہاں بھی قیمتی سامان پڑا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیٹی والے کمرے میں ہی رہ لیں گے۔ یہ فوری فیصلہ کنجوس مکھی چوس مقبول خالو کا تھا، جن کو دوسرے کی پریشانی سے کبھی کوئی مطلب نہ ہوتا تھا، بس اپنی جیب کی فکر اولین ترجیح تھی۔ ہم درویش سادھو قسم کے بندے پیٹی والے کمرے میں بھی رہ لیں گے۔ یہ بیان، جو کہ درویشی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، مقبول خالو کا گھر آنے سے پہلے تھا۔ بس اس وقت تک تو ان کے سر پہ ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان کی جیب بچ جائے۔ اس وقت تو ان کی حالت یہ لگ رہی تھی کہ رہنے کے لیے پیٹی والا کمرہ تو کیا، پیٹی ہی مل جائے تو اس میں بھی میاں بیوی اور دونوں بچے چھلانگ لگا کر گھس جائیں گے۔ اور اب انہی سادھو اور درویش صرف لوگوں نے ذرا سی بات کو لے کر بتنگڑ بنا دیا، اور ان کی موجودگی میں فوزیہ کو آ کر کمرے میں پیٹی کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فوزیہ نے حرکت کر کے انہیں چور ڈاکو قرار دے دیا تھا۔ ہم کوئی ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے تھے راحیلہ۔ زبیدہ آپا کا منہ غصے میں ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا، اور بالکل ایسا ہی حال مقبول خالو کے چہرے کا بھی تھا، اور دونوں بچوں کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بتا رہے تھے کہ رات جب تک نیند نہیں آ گئی پیٹی والے کمرے میں موضوع گفتگو پیٹی اور اس پہ لگا تالا ہی رہا تھا۔ آخر کس بات کی بے اعتباری تھی ہم پہ؟ اب کے میدان میں مقبول خالو کودے تھے۔
وہ جنہیں صبح ہوتے ہی بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ ناشتہ ناشتہ اور ناشتہ۔ آج تو اس چکر میں ناشتہ بھی یاد نہ تھا، بس یاد تھی تو صرف پیٹی۔ فوزیہ اور ارم احتیاط سے ٹرالی میں ناشتے کے لوازمات رکھے اندر داخل ہوئیں تو زبیدہ خالہ کی فیملی نے تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے تک ٹرالی پر رکھے لوازمات کا جائزہ لیا تھا۔ آخر کو تھک ہار کر بحث کے بعد ناشتہ کرنا ہی تھا، اور وہ بھی ڈٹ کے۔ پراٹھے، چائے، بریڈ، جیم، مکھن، آملیٹ اور رات کا بچا سالن ناشتے کا اہتمام گویا ان کے دلوں کو اطمینان دے گیا تھا، یعنی مورکے کے بعد بھوجن وہ بھی خوب ڈٹ کر کیا جائے گا۔ نہ نہیں مقبول بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ راحیلہ تو اتنی گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی کہ ان سے تو جیسے بات بھی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اور پھر گھر کے سربراہ رفیق صاحب بھی اس وقت گھر پہ موجود نہ تھے۔ وہ مہندی کے فنکشن کے لیے ضروری انتظامات کرنے جلدی گھر سے نکل گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو شاید اس معاملے کو سنبھال لیتے۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ راحیلہ نے ایک پریشان نگاہ ارم اور فوزیہ کی طرف ڈالی تھی، اور وہی کس طرح خالہ خالو کا دل صاف کرنے میں مدد کرے۔ اچھا خالہ، چھوڑیں اس بات کو، ناشتہ کریں۔ فوزیہ تو بالکل خاموش رہی، مگر ماں کی فکر مندی نے ارم کو بولنے پہ مجبور کر دیا۔ ویسے بھی بات ایسی نہ تھی کہ اس کے خاطر بحث کو اتنا تول دیا جاتا۔ ذرا پوچھو نا اس گھنی میسنی سے، آخر یہ کس کے کہنے پہ پیٹی کو تالا لگا کر ہمیں چور ثابت کرنے آئی تھی؟ غصے اور زبان کی ہمیشہ سے تیز زبیدہ خالہ کو شروع سے ہی فوزیہ بالکل اچھی نہ لگتی تھی۔ اس کی کوئی نہ کوئی بات انہیں بری لگ جاتی تو اعتراض کا جیسے بہانہ مل جاتا تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فوزیہ کو غلط بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا اس کی عادت تھی، جس کا وہ برملا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ ارم ان کو غصہ تھوکنے اور ناشتہ کرنے کی طرف راغب کرنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ زبیدہ خالہ کی توپوں کا رخ فوزیہ کی طرف دیکھ کر راحیلہ مزید گھبرا گئی۔ مطلب کہ فوزیہ کی خلاصی آسانی سے نہیں ہونی تھی۔ کسی کے کہنے پہ نہیں خالہ، میں نے پیٹی کو اپنی مرضی سے تالا لگایا تھا۔ کافی دیر سے خاموش فوزیہ اب مزید چپ نہ رہ سکی تو بڑے اعتماد سے گویا ہوئی۔ انداز بتا رہا تھا کہ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ ایسا غلط کہا جس کی وجہ سے خالہ کی فیملی نے صبح ناشتے سے ہی طوفان برپا کر دیا تھا۔ فوزیہ نے پیٹی کو تالا اپنی مرضی اور اپنی سوچ سے لگایا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ کوئی عام نہ تھی۔ دوپہر کو سب گھر والے کیلولا کی غرض سے کچھ دیر کے لیے لیٹے تو فوزیہ کو یاد آیا کہ زبیدہ خالہ کے کمرے میں پانی کا جگ اور گلاس تو رکھنا بھول ہی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ پانی کا جگ لے کر پیٹی والے کمرے کی طرف گئی، جس کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا، اور زبیدہ خالہ کی فیملی باشمول مقبول خالو کے ذوق و شوق سے سامان دیکھ رہی تھیں۔ مقبول خالو تو آدھے اندر گھسے اشتیاق کے عالم میں ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی تھیں کہ پیٹی کے سامان کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ حیران کن بات یہ بھی تھی کہ مقبول خالو اور ان کا بیٹا اختر مرد ہو کر بالکل عورتوں کی طرح دلچسپی سے سب سامان دیکھ رہے تھے۔ پیٹی میں ارم کے جہیز کا سامان تھا، سب سے آخر میں کمبل، رضائیاں اور نفیس سے 2-4 بیڈ شیٹوں کے سیٹ تھے، اور ساتھ والے حصے میں نازک اور قیمتی کراکری رکھی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے ساتھ ارم کے 20-25 قیمتی جوڑے اور ساڑیاں بھی تھیں، جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں برانڈڈ تھیں، اور وہ واقعی برانڈڈ تھیں۔ رفیق صاحب کے اکثر رشتہ دار جو کہ باہر ملک سے آئے تھے، وہ ارم کی شادی کے لیے طوائف لائے تھے۔ بھائی، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تمہاری بہن نے، فوزیہ کی آمد سے بے خبر مقبول خالو اپنے ہی دھیان میں بولے تھے۔ امی، یہ سب اتنا شاندار ہے تو زیور شادی کا لہنگا پتہ نہیں کتنا قیمت کا ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے والی زبیدہ کی اکلوتی نور چشم شیلا تھی، جس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پیٹی کے اندر اتر جائے اور ہر چیز پھاڑ کے دیکھ لے۔ بہرحال ابھی تو اس کے ہاتھ میں نفیس سی پیکنگ میں ارم کو دیا گیا خوبصورت سا چوڑی دار پاجامہ اور فراک تھا۔ اس میں میری پسند کی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اختر جلد ہی ان عورتوں والی چیزوں کو دیکھ کر بیزار ہو گیا اور یوں بنا لیا جیسے وہ شاپنگ کے لیے آیا تھا اور اس کی پسند کی کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ پتہ نہیں پیٹی میں سے وہ اپنی من کی پسند کون سی چیز نکلنے کی امید کر رہا تھا۔
شاید لڈو، ڈورے، پتنگیں یا پھر ویڈیو گیمز وغیرہ۔ اب شادی والے گھر کی پیٹی میں سے بیچارے کو بھلا یہ کہاں ملنا تھا؟ ان لوگوں کی تو ٹھیک ٹھاک تیاری ہے زبیدہ۔ مقبول خالو کے ہاتھ میں استری کا پیک تھا جو امپورٹڈ تھا۔ مطلب زبیدہ خالہ کی دلچسپی کا مرکز ارم کی 4-5 مختلف رنگوں کی ساڑیاں تھیں۔ تمہیں کوئی زیادہ دینے دلانے کی ضرورت نہیں ہے بھانجی کو۔ میاں کے حکم پر زبیدہ نے نہایت فرما برداری سے سر ہلایا۔ امی یہ تو بڑا پیارا ہے۔ ندیدوں کی نانی شیلا کی رال تو فراک اور چوڑیدار پاجامے کو دیکھ کر ہی ٹپکنے لگی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں لے لوں، وہ سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے خاصے جوشیلے انداز میں بولی تھی۔ اماں نے بھی آنکھ کا کوئی خفیہ اشارہ کر کے حکم دیا ہی تھا کہ اسی اسرا میں پانی کا جگ پکڑے فوزیہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سب کی ہوائیں چھوٹ گئیں۔ تو کیا غلط کیا ہے خالہ اگر میں نے پیٹی کو تالا لگا دیا؟ یہ شور شرابہ اور ہنگامہ فوزیہ کی برداشت سے جیسے باہر ہو گیا تو وہ مزید چپ نہ رہ سکی۔ اس لڑکی کی یہی عادت مجھے سخت زہر لگتی ہے کہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی، خود ہی سارے گھر کی دادی اماں بنی رہتی ہے۔ زبیدہ خالہ اور ان کی فیملی کی حالت الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی تھی۔ وہ سب پیٹی کے اندر گھسے کیا کر رہے تھے یہ بات فوزیہ نے ابھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ شاید اس بات پہ زبیدہ خالہ شیر ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی حرکت چھپانے کے لیے یہ ساری فلم تیار کر لی تھی کہ پیٹی کو تالا لگانے والی بات کو لے کر بہن کے گھرانے پہ الٹ پڑے گی اور ان کے ہاتھ پیر ہی پھلا دیں گے۔ اور سچ مچ ایسا ہی ہوا تھا۔ راحیلہ کی ساری بیٹیاں ماں سوائے فوزیہ کے اس ہنگامے پہ اچھے خاصے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میری غلطی؟ ذرا بتائیے کون سی غلطی؟ فوزیہ کا انداز ایسا مضبوط تھا کہ ایک دم سے زبیدہ خالہ کی فیملی بھی گھبرا گئی۔ فوزیہ کو ان سب پر سخت غصہ آ رہا تھا اور اگر ان کی غلطی چھپا رہی تھی تو انہیں بھی اس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، وہ تو یوں شیر ہو رہے تھے جیسے فوزیہ اپنی کوئی غلطی چھپا رہی تھی۔ فوزیہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سب کے سامنے زبیدہ خالہ کی اصلیت کھول دی تو وہ صاف مکر جائیں گی اور فوزیہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مگر اب بات بہت خراب ہو گئی تھی۔ فوزیہ اب کسی لحاظ اور مروت کے موڈ میں نہیں تھی۔ بتاؤں میں سب کو میں نے پیٹی کو تالا کیوں لگایا؟ فوزیہ نے گہری نگاہ ان چاروں پر ڈالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو مقبول خالو نے فوراً پیترا بدلا۔ یعنی دھمکی کے بدلے دھمکی؟ حرام ہے ہمارے پر اس گھر کا ایک لقمہ۔ اس وقت تک مقبول خالو نے غصے میں غراتے ہوئے قسم کھا لی تھی کہ ہم ایک لقمہ بھی اس وقت تک حلق پہ نہیں اتاریں گے کہ جب تک یہ بارش بھر لڑکی اس بے عزتی پر اپنی خالہ خالو اور دونوں کزنوں سے معافی نہ مانگے گی۔ گھر بلا کر مہمانوں کی اتنی بے عزتی؟ کچھ خدا کا خوف کرو راحیلہ۔ ذرا سی بات نے کیا شکل اختیار کر لی تھی کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ شادی والا گھر گویا میدان جنگ بن گیا۔ اونٹ تھا کہ کسی کروٹ بیٹھنے پہ نہیں آ رہا تھا۔ باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی تھیں۔ مقبول خالو نے تو اپنی زوجہ محترمہ کو اتنا گرم کیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہونے پہ نہیں آ رہی تھیں۔ تمہاری بیٹی آج مجھ سے اور میرے میاں سے معافی مانگے اور پیٹی کا تالا بھی کھولا جائے تو ٹھیک، ورنہ آپا، راحیلہ کا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا تھا، ورنہ میرا جینا مرنا تمہارے گھر سے ختم۔ یہ ایک اور دھمکی دے کر آپا صاحبہ نے چھوٹی بہن پہ حاوی ہونے کی سر توڑ کوشش کر ڈالی تھی۔ فوزیہ تو غصے سے سر جھٹکتی دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا جیسے دال چاول تیار کرنے باورچی خانے میں آ گئی۔ شام کو 7 بجے مہندی کا فنکشن تھا، ابھی بہت سے کام کرنے تھے اور اب خالی پیٹ یہ سب کام ہونے سے تو رہے۔ چاول ابالنے کے لیے پانی چولہے پہ چڑھاتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خواہ کو زبیدہ خالہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، ساتھ ہی دال کو بھگاڑنے کے لیے ادرک، پیاز اور لہسن چھیلنے لگی، جبکہ پاس ہی کرسی پہ راحیلہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جو ہوا سو ہوا فوزیہ، زبیدہ آپا بڑی ہیں۔ راحیلہ مصالحت سے کوئی راہ تلاش کر رہی تھی۔ فوزیہ نے ماں اور بہنوں کو سارا قصہ بتا دیا تھا کہ کیسے زبیدہ خالہ اور ان کی فیملی کسی کے گھر میں پیٹی کے اندر رکھی چیزیں دیکھتے ہوئے غیر اخلاقی حرکت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی فوزیہ نے فون کر کے سارا معاملہ اپنے ابو کو بھی بتا دیا تھا۔ تم معافی مانگ لو، بیکار میں بات بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو اوپری منزل والے مہمان بھی اس ہنگامے کی خبر سن کر نیچے اتر آئے تھے۔ ذرا سی بات نے گھر کا ماحول خاصا خراب کر دیا تھا۔ کیوں مانگوں میں معافی؟ مطلب کہ اپنے ہی گھر میں کسی چیز کی حفاظت کے لیے
اسے تالا لگانا غلط عمل ہے امی۔ فوزیہ کی بات میں وزن تھا جو ماں کو لاجواب کر گیا تھا۔ شام میں مہندی کے فنکشن کا سارا انتظام کروا کر رفیق صاحب گھر لوٹے تھے۔ تھکے آرے سربراہ کے سامنے اب یہ گھر کا ہنگامہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ آپ بتائیں رفیق بھائی، فوزیہ نے پیٹی کو تالا لگا کر ہمیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ زبیدہ خالہ تو غصے میں ایٹم بم بنی ہوئی تھی، جو پھٹنا بھی فوزیہ کے سر پر ہی چاہ رہی تھی۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، پھر خود ہی رفیق صاحب سے استفسار کرتی بے الفاظ کہنے لگیں، ہم کوئی بھوکے ننگے نہیں ہیں رفیق صاحب۔ بیوی کے مددگار بنے مقبول خالو میدان میں کودے تھے۔ زمینیں جائیدادوں مربوں والے ہیں ہم۔ یہ تو مقبول خالو کا تکیہ کلام تھا اپنی عمارت کی شان میں قصیدہ پڑھنا، تو وہ کسی ملاقات میں نہ بھولتے تھے۔ ہاں البتہ وہ کہاں کے ذمہ دار تھے، کون سی زمینیں اور کہاں کی جائیدادیں تھیں، کون سے مربے ان کے نام تھے، کبھی بھی کسی کو آج تک معلوم نہ ہوا تھا۔ شاید یہ گاجر، سیب اور ہڑ آملے کے مربے وغیرہ تھے جو انہیں بہت پسند تھے اور ان کے گھر میں اکثر ہی ان کے مرتبان دیکھے گئے تھے۔ تالا تو فوزیہ نے پیٹی کو ایسے لگایا تھا کہ جیسے ہم راتوں رات ہی سب کچھ لوٹ کر لے جانے لگے تھے۔ زبیدہ خالہ کی باتیں باورچی خانے میں کام کرتی فوزیہ نے سنی تو سر جھٹکے بنا نہ رہ سکی۔ پروگرام تو یہی بنا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ارم کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی پوچھے بغیر نہ رہ پائی، واقعی فوزیہ؟ جی جناب۔ فوزیہ کا انداز طنزیہ سا تھا۔ ارم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے زبیدہ خالہ اور ان کی فیملی سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ ابھی بھی میں نے غلط کیا ہے پیٹی کو تالا لگا کر؟ اگر کوئی چیز لے اڑتے تو کسی نے ماننا بھی نہیں تھا اور چیز بھی ہاتھوں سے نکل جاتی۔ وہ گھر کے سب مہمانوں کو کھانا کھلا چکی تھی مگر صبح سے خود ابھی تک بھوکی تھی۔ پلیٹ میں اپنے لیے دال چاول نکال کر کھاتے ہوئے وہ بڑبڑانا نہیں بھولی تھی۔ فنکشن شروع ہونے میں بس 2-4 گھنٹے رہ گئے تھے۔ معاملہ تھا کہ سلجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ مقبول خالو اور زبیدہ خالہ نے شرط رکھ دی تھی کہ فوزیہ ان سے معافی مانگے گی۔ اس بے عزتی پہ تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس فنکشن میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی باندھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تربیت دی ہے راحیلہ تم نے اپنی بیٹی کو کہ بڑوں کو چور ڈاکو سمجھ کر ان کی بے عزتی کرے؟ زبیدہ خالہ نے بات کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ پڑھ لکھ جانے سے انسان میں تمیز اور عقل آنی چاہیے، نہ کہ بدتمیزی اور بے وقوفی۔ زبیدہ خالہ نے لگے ہاتھوں فوزیہ کے انگریزی میں کیے ہوئے ماسٹر کو بھی رگڑ ڈالا تھا، جبکہ اصل جلن و حسد اس بات پہ تھی کہ ان کی بیٹی شیلا نے FA کرنے کے بعد بریک لگا دی تھی۔ زبیدہ خالہ اور مقبول خالو نے اپنی روانگی کا الٹیمیٹم دے کر راحیلہ کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ وہ بڑی بہن کے آگے منتیں کرنے لگیں۔ رفیق صاحب کافی دیر سے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے مطابق فوزیہ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، بلکہ غلط حرکت تو انہوں نے کی تھی جو مہمان ہو کر میزبان کے گھر کی چیزوں کو بغیر اجازت کے دیکھ بھی رہے تھے اور لینے کی طاق میں بھی تھے، جو کہ اخلاقاً غلط حرکت تھی۔ بڑے ہونے کے ناطے مقبول اور زبیدہ کو اپنے بچوں کو روکنا ٹوکنا تھا، مگر وہ خود بھی شامل تھے۔ فوزیہ کے دیکھنے پہ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اور شیر ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا تھا تاکہ اصل بات پر پردہ ہی پڑا رہے اور کسی پر ان کی غیر اخلاقی حرکت نہ کھلے۔ زبیدہ آپا، میری پہلی بیٹی کی خوشی ہے، آپ اس طرح چلی گئیں تو سچی ساری زندگی دل برا رہے گا، راحیلہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ اور راحیلہ بہن، جو ہمارے دلوں پہ فوزیہ کی حرکت نے چھرے چلائے ہیں، ان کی تکلیف؟ اور تو کسی فطرت کے مقبول خالو نہ خود ٹھنڈے ہو رہے تھے اور نہ ہی بیوی کو ٹھنڈا ہونے دے رہے تھے۔ وہ تو اسی بات پر ڈٹے تھے کہ سب مہمانوں کے سامنے فوزیہ ان سے معافی مانگے، جبکہ فوزیہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ راحیلہ، فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی غور و فکر کے بعد رفیق صاحب بولے تو کچھ اس طرح سے، اپنے گھر کی کسی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے تالا لگانا ایسا کوئی عمل نہیں کہ اس پر میری بیٹی معافی مانگے۔ رفیق صاحب کا انداز فیصلہ کن تھا۔ جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت اور چاہت ہے وہ یہاں رہے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ رفیق صاحب اس بیکار بحث سے عاجز آ گئے تھے، اور کوئی ضرورت نہیں راحیلہ تمہیں ان لوگوں کے پیر پکڑ کے روکنے کی۔ رفیق صاحب کی باتیں سننے کے دیر تھی کہ غصے میں آتش فشاں بنے زبیدہ خالہ اور مقبول خالوں نے بچوں سمیت اپنا بوریا بستر باندھا
اور یہ جا وہ جا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ڈھولک گانوں کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ ہر دل شاد تھا اور ہر چہرہ خوش سوائے راحیلہ کے بہن کے۔ یوں ناراض ہو کر جانے پر ان کا دل ابھی تک دکھی تھا۔ ایک ہی تو بہن تھی ان کی۔ امی کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مہمانوں کو مٹھائی اور چائے پیش کرتی فوزیہ ماں کو اداس دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ امی ایسے رشتہ داروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے جن کے دل میں چاہت ہو اور نہ ہی محبت و خلوص ہو، بس انا ہی انا ہو۔ اپنی غلط حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں تھے۔ کیا میں معافی مانگ کر پیٹی کا تالا کھول دیتی کہ لیجئے پیٹی میں سے جو چیز پسند ہے وہ لے لیں؟ کیا ان چیزوں پر ارم کا حق نہیں؟ فوزیہ کے مطابق ذرا سی بات کو رائے کا پہاڑ بنا دیا گیا تھا۔ امی آج ان کا یہ ناجائز مطالبہ مان لیتے تو کل وہ کچھ اور بھی منوا لیتے۔ جب انہیں بہن اور بھانجی کا احساس نہیں اور خوشی کے موقع پہ بدمزگی پھیلاتے ہوئے جانے کا افسوس نہیں تو ہم کیوں دکھ کریں؟ آپ خواہ مخواہ کیوں اپنا دل بوجھل کر رہی ہیں؟ چھوڑیے، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ جو اپنے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں وہ سب اسی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ فوزیہ کی باتوں نے راحیلہ کا دل ہلکا پھلکا کر دیا تھا تو ایک نرم سا تبسم اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی فوزیہ، زبیدہ آپا لچک دکھا کر بات کو رفع دفع کر سکتی تھیں، جبکہ غلطی بھی انہی لوگوں کی تھی۔ وہ بڑی تھیں، بڑا پن دکھا کر اعتراف کر سکتی تھیں کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی تھی۔ جب یہ سب کر کے ان لوگوں کے دل بوجھل نہیں تھے تو پھر راحیلہ نے ایسا کیا غلط کر دیا تھا جو اس خوشی کے موقع پہ ان کا دل اداس رہتا؟